عربی کے 16 سبق قرآنی عربی سیکھیں کرنل اشفاق حسین کے ساتھ۔ شریک طالبات زارا خورشید، صنم مشتاق، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ عربی کے 16 سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج ہم یہ جو کتاب ہے عربی کے 16 سبق، اس کی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں یا دیکھنے والے جو ہیں وہ گھر بیٹھے عربی زبان کو سیکھ سکیں۔ اس کتاب کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں عربی زبان پڑھاتے ہوئے ہم نے بازار سے کئی کتابوں کا استعمال کیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر گرامر اتنی شدت کی ہوتی ہے اور اتنی گاڑی ہوتی ہے کہ عام بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے خود میں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے 16 سبق ہیں صرف، اور الحمدللہ کہ جس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں جناب اظہر نیاز صاحب، ان سمیت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اساتذہ نے ایک سبق پڑھے، اور آخر میں وہ ان کو جب سورہ آل عمران کے 2 رکوع دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ خود اس کا ترجمہ کریں، تو وہ الحمدللہ کہ انہوں نے خود اس کا ترجمہ کیا، یعنی یہ اس کی افادیت ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہے وہ پہلے اس کے اندر حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی جو ہیں یا الفابیٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ اردو اور عربی زبان کے ایک جیسے ہی ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ عربی حروف میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے ہے لفظ پے، ٹے، چے، ڈال، رے، گاف۔ اسی طرح سے جو ہندی حروف ہیں جو 2 چشمی ہے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، جیسے بے ہے کی بنی پھے، تے ہے کی بنی تھے، ٹے ہے کی بنی ٹھے، تو یہ جو الفاظ ہیں جیسے بے، پھے، تھے، ٹھے، تو ان سے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ جیسے بھول، پھول، تھالی، ٹھیلا، جھولا، یہ الفاظ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ 2 چشمی ہے عربی زبان میں موجود ہے، لیکن 2 چشمی ہے سے بننے والے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ فرق ہے اردو اور عربی کے حروف تہجی میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عربی حروف جو ہیں نا ذرا وہ مختلف صوتی انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں جیسے الف، بے، پے، تے، سے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان کا تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیسے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ ہمارے 2 طالبات موجود ہیں، زارا خورشید اور صنم مشتاق، یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ تو آپ پلیز یہ جو پہلی ٹیبل ہے اس میں آپ اس کا تلفظ پڑھیں۔ الف، الف، حمزہ، با، تا، سا، جیم، ہا، خ، دال، زال، را، زا، سین، شین، دوبارہ کہیے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ یہ صحیح تلفظ ہے عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان کا۔ بس یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ تے جو ہے نا یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تے وہ ہوتی ہے جیسے ہم اردو میں نیت میں استعمال کرتے ہیں، نیت کا آخری تے جو ہے وہ ایسے لمبائی میں لکھا جاتا ہے، اور ایک تے ایسی ہوتی ہے جو کہ گول تے میں لکھی جاتی ہے۔ تو وہ جو لمبی تے ہوتی ہے اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں، یعنی کھلی ہوئی تے ہوتی ہے، اور جو گول تے ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرکات ہیں۔ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ انہیں حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو، کسی لفظ کو ان
کے ساتھ جب آپ ادا کرتے ہیں تو چونکہ زبان کو مختلف انداز میں حرکت دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کو زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات جو ہے نا یہ 3-4 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے کہلاتا ہے ضمہ، یعنی جب کسی حرف کے اوپر پیش آئے تو اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور جب کسی لفظ کے اوپر پیش آئے، آخر میں اس کے پیش آئے تو اس کو رفع کہتے ہیں، اور وہ لفظ جس کے آخر میں پیش آئے اسے مرفوع کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرف جو ہے نا وہ تو ایک الفابیٹ میں سے ایک ہوتا ہے، اور لفظ جو ہے وہ 3-4 لفظوں سے مل کر جو بنتا ہے، 3-4 حروف سے مل کر جو بنتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو جب کسی لفظ کے آخر میں پیش آئے اس پیش کو رفع کہتے ہیں، اور اس پورے لفظ کو مرفوع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے زبر جو ہے وہ اسے فتح کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کو نصب کہتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں آئے اس لفظ کو منصوب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو زیر ہے اسے عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، لیکن جب کسی لفظ کے آخر میں زیر آئے تو اس کو جر کہتے ہیں، اور پورے لفظ کو مجرور کہتے ہیں۔ تو یہ 3 الفاظ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اور اگر کسی لفظ پر ان تینوں میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو اسے سکون کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں۔ اور تنوین کا مطلب ہے کہ 2 زبر 2 زیریں یا 2 پیشیں۔ جب 2 زبر 2 زیریں یا 2 پیشیں استعمال ہوتی ہیں تو وہ نون کی آواز دیتا ہے، جیسے الف 2 زبر ان، بے 2 زبر بن، تے 2 زبر تن۔ یہ نون لکھا نہیں جاتا لیکن یہ صرف آواز دیتا ہے اس کا۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے لفظ شجاع ہو اور شجاع کے عین کے اوپر 2 پیشیں ہوں تو اس کو شجاعن پڑھا جائے گا۔ کریم کے میم کے اوپر اگر 2 پیشیں ہوں تو اس کو کریمون پڑھا جائے گا، نون لکھا نہیں جائے گا لیکن وہ کریمون پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے رسول کے آخر میں اگر 2 پیشیں ہوں تو وہ رسولن پڑھا جائے گا۔ اور جب تشدید کہیں استعمال ہو تو وہ لفظ جو ہے نا وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف تشدید کا نشان ہوتا ہے، جیسے اللہ، محمد، الشمس اور رب۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ عربی زبان کے 80% الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، بالکل کامن ہے اردو اور عربک زبان میں۔ تو ان میں سے چند الفاظ جو ہے نا وہ سامعین کی خدمت میں اور قارئین کی خدمت میں آپ ذرا پڑھیے گا، جیسے قلمٌ، قلم، کتاب، مدرسۃ، باب، کرسی، علم، ورقۃ، الشمس، القمر، استاد، طالب، اسم، والد، مسجد، مریض، صادق، جمیل، حاضر، غائب، مسلم، عاقل، کافر، جاہل، صالح، صغیر، کبیر، طویل، مفید، غنی، فقیر، طعام۔ گڈ، شاباش۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ جتنے الفاظ ابھی پڑھے گئے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ ان میں سے بھی 1-2 لفظ نہیں جانتے۔ جیسے ابھی میری کلاس میں کسی نے پوچھا کہ جی طعام کا کیا مطلب؟ تو طعام جو ہے نا یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو اکثر بورڈ نظر آتے ہیں کہ طعام و قیام، وہ جو ہے نا وہ یہاں سے ابھی اتنے کلومیٹر رہ گیا اور ابھی اتنے کلومیٹر رہ گیا۔ اس طرح سے ایک آدھ لفظ اور ایسے ہو سکتے ہیں، جیسے غنی امیر کو کہتے ہیں، لیکن باقی الفاظ میرا خیال ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں جو کہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اچھا، چند اور الفاظ بھی آپ سمجھ لیجئے گا۔ اب اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ زہرا آپ اس کو پڑھیں گی اور صنم آپ اس کا ترجمہ کریں گی۔
ساعتن ساعتن بحرن بحرن شجرتن شجرتن حدیقتن حدیقتن مفتاحن مفتاحن ماؤن ماؤن جدارن جدارن ملکن ملکن سقفن سقفن تفاحن تفاحن جنتن جنتن ملکن ملکن گڈ گڈ. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں اس ٹیبل میں ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں ملکن، جب لام کے نیچے زبر ہوتی ہے ملک تو وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو ملک تو وہ فرشتے کو کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اہم جو ٹیبل ہے وہ ہے اعضائے جسم کی. انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں یہ ایک ٹیبل ہے، اور اس کو جاننا ضروری ہے چونکہ جو بعد میں آنے والے سبق ہیں ان میں ان کی بار بار مثال دی جائے گی. اور قرآن میں بھی یہ تقریباً سوائے ایک یا دو الفاظ کے باقی تمام الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو جسم کے اعضاء کیا ہیں یہ کائنڈلی سنیے گا. جی زارا. راسن راسن سر، ناسیتن پیشانی، وجہن جبیر. چہرہ. دو پیشانی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ناسیتن اور جبین. جی. وجہن چہرہ، عینن آنکھ، انفن ناک، لسانن زبان، اذنن کان، شفتن ہونٹ، سنن دانت، اسنانن منہ، نہیں، اسنان جمع ہے، سن کی جمع ہے. سنن ایک دانت، اسنان بہت سارے دانت. جی. فمن منہ، لحیتن داڑھی، شاربن مونچھ، ذقنن تھوڑی، جیدن گردن، قطفن کندھا. اس طرح سے گردن کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. جی دن بھی گردن کو کہتے ہیں اور کن بھی گردن کو کہتے ہیں. جی. صدرن سینہ، مرفقن کوہنی، اصبعن انگلی، ظفرن ناخن، قلبن دل، بطن قلب نے لام کے اوپر جزم ہے، قلبن. قلبن دل، بطنن پیٹ، نو، تو کے اوپر زبر نہیں ہے، جزم ہے. بطنن بطن پیٹ، یا جوفن. جوفن پیٹ، ظہرن پشت، رکبتن گھٹنا، ساقن پنڈلی، رجلن ٹانگ، قدمن پاؤں. گڈ، شاباش. اچھا، اب یہ جو ہم نے جسم کے اعضاء پڑھے ہیں اس میں جو ذہن نشین کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تے آ رہی ہے، جیسے شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، یا رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں. تو جس لفظ کے آخر میں گول تے آئے وہ تو مؤنث ہوتا ہی ہے، لیکن اعضائے جسم میں وہ اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، چاہے اس کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تے آئے یا نہ آئے. جیسے جوڑوں کی شکل میں کون کون سے اعضاء ہیں آپ بتائیے زارا. جیسے عین، مرفقن، ہاں مرفق اوپر سے آئے نا، جیسے عین، عینن، ہاں اذنن، ہاں عذرن، شفاتن، ہوں، لحیتن. لحیتن دو ہوتے ہیں، داڑھی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. جی. کتفن، مرفقن، کتفن، مرفقن، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا جو جوڑے کی شکل میں ہوں، جیسے عینن ہے، یدن ہے، اذنن ہے، شفتن ہے، خدن گال کو کہتے ہیں. یعنی ہر وہ عضو جسم جو جوڑے کی شکل میں ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. اچھا، یہ کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم فرض کریں کہ اگر اس سے ہم جملے بنانے لگیں تو ہاذا یا ہاذہ استعمال کرتے ہیں اسماء اشارہ قریب میں. قریب کی کسی چیز کو اگر آپ نے کہنا ہو تو مذکر کے لیے آپ ہاذا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے ہاذہ ہی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ جو ٹیبل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہاذا یا ہاذہ ہی استعمال کریں. جی سنم، پہلے آپ پڑھیں، ہاذا یا ہاذہ ہی استعمال کرتے ہوئے اس کے جملے بنائیں. ھذا رأسن، ٹھیک، ھذہ ناسیۃ، گڈ.
هذا وجه ٹھیک هذه عين ٹھیک ہے هذا أنف ٹھیک ہے هذا لسان ٹھیک ہے هذه أذن بالکل ٹھیک ہے. اس اذن کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پیر میں ہے، دو ہیں، اس لیے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ہاذہ اذن هذه شفة ٹھیک ہے هذا سن ٹھیک هذا فم هذه لحية هذا شارب هذا ذقن هذا جيد هذا كتف ہاذہ کتف. آپ کا ایک ہی کندھا ہے، دو کندھے ہیں نا، تو اگر دو کندھے ہیں تو یہ مؤنث ہے. ہاذہ کتف هذه كتف هذا صدر ٹھیک ہے هذه مرفق ٹھیک ہے هذا إصبع هذا ظفر هذا كلب هذا بطن هذه زهر کیوں نہیں پوچھتے دو کمرے آپ کے ایک ہی ہے نا، پشت ایک ہی ہوتی ہے. ہاذا ظہر هذا زهر هذه ركبة هذه ساق ٹھیک ہے هذه رجل هذه قدم. گڈ شاباش. یہ اعضائے جسم تھے. اس کے بعد اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں. عام طور پر جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تے آئے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور اگر وہ گول تے نہ آئے تو وہ مذکر ہوتا ہے. جیسے کون کون سے الفاظ ہیں جس کے آخر میں تائے مربوطہ آتا ہے زہرا؟ مدرسۃ، ٹھیک ہے ورقۃ، بقرۃ، ساعۃ، حدیقۃ. یعنی یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ان کے آخر میں چونکہ تائے مربوطہ ہیں اس لیے یہ مؤنث ہیں. اچھا، اگر کسی مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو اس کا بالکل سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں آپ تائے مربوطہ بڑھا دیں، یعنی گول تے بڑھا دیں تو مذکر سے مؤنث ہو جائے گا. جیسے اس ایک ٹیبل میں ہم نے دیا ہوا ہے. غائب، غائبۃ مسلم، مسلمۃ عاقل، عاقلۃ کافر، کافرۃ صالح، صالحۃ طویل، طویلۃ جمیل، جمیلۃ حاضر، حاضرۃ عالم. عالمۃ. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم نے اس کو دوسری طرح کرنا ہو کہ ہم مؤنث بتائیں آپ کو کہ غائبۃن، مسلمۃن، عاقلۃن، اور اس کا مذکر بنائیں تو وہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ اس کی تا جو ہے نا وہ ہٹا دیں تو غائبۃن کی تا ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ غائب، کافرۃن سے، کافر، جمیلۃن سے، جمیل، مسلمۃن سے، مسلم، صالحۃن سے، صالح، حاضرۃن سے. حاضر. بس تائے مربوطہ ہٹا دیں گے تو وہ مذکر رہ جائے گا. اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کچھ اسم جو ہے وہ اردو میں مؤنث ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہوگی، گولتے نہیں ہوگی، وہ مذکر ہوگا. تو اس طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں تو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے تو وہ عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کتابٌ، کرسیٌ، مسجد. یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کے آخر میں مؤنث کی کوئی چونکہ نشانی نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر ہوں گے. اس طرح سے نظام شمسی کے جتنے بھی سیارے ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں سوائے قمر کے، کہ ارضٌ زمین جو ہے یہ مؤنث ہے، شمسٌ سورج یہ مؤنث ہے، سماءٌ مؤنث ہے، قمر جو ہے نا وہ صرف مذکر ہے. یہاں ہمارا پہلا سبق جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ تمام کتاب کے اندر اسی طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہر سبق کے آخر میں کچھ مشقیں دی ہوئی ہیں، اور یہ مشقیں اس لیے ضروری ہیں کہ سبق کو یاد کرنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے ان مشقوں کا کرنا ضروری ہے. تو ہم تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ گزارش کریں گے
کہ وہ ان مشقوں کو اپنے طور پر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کی مدد کے لیے ہم بھی ایک دفعہ ان مشقوں کو کرتے ہیں۔ مثلا پہلا سوال تو چونکہ لکھنے سے متعلق ہی ہے کہ زیر، زبر اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 5 اسماء کو ان تینوں حرکات کے ساتھ لکھیں۔ تو یہ تو اب لکھنے سے متعلق ہے، اس لیے سب لوگ اس کو لکھنے کی مشق کریں، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ علم الانسان بالقلم، کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ تو یہ قلم آپ استعمال کریں گے اور لکھنے کی مشق کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عربی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کریں۔ تو زارا آپ یہ عربی والے الفاظ پڑھیں اور صنم آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی سر۔ جی۔ مفتاحن چابی، حدیقتن باغ، جدارن دیوار، سقفن چھت، تفاحن سیب، ساعتن گھڑی، ماؤن پانی، پانی، معاون پانی کو کہتے ہیں۔ جی نہرن نہر، بابن نہیں، دروازہ، دریا کو نہرن کہتے ہیں۔ نہرن اردو میں تو ہم نہرن نہر کو کہتے ہیں نا، جی سر، لیکن عربی میں نہرن کا مطلب ہوتا ہے دریا، جیسے نہر نیل، نیل کا جو دریا ہے اسے نہر نیل کہتے ہیں۔ جی دوبارہ کہیے۔ نہرن دریا، بابن دروازہ، ورقتن ورق، جی ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا تیسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل اعضائے جسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کچھ اردو کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو ابھی صنم آپ یہ اردو کے الفاظ پڑھیں گی اور زارا جو ہے یہ اس کا عربی میں بتائیں گے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی۔ سر، راسن پیشانی، ناسیاتن ناسیتن یا جبین، دونوں۔ چہرہ، وجہن آنکھ، عینن ناک، انفن انفن ٹھیک ہے۔ زبان، لسانن کان، اذنن ہونٹ، شفتن ٹھیک ہے۔ دانت، سنن ٹھیک منہ، ہے۔ فمن گردن، جیدن سینہ، گردن، صدرن گردن کے لیے بھی 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اونکن۔ جیدن یا انکن اونکن، ٹھیک ہے۔ سینہ، صدرن کوہنی، مرفقن، مرفقن دل، قلبن پشت، ظہرن، ظہرن ٹھیک ہے۔ پنڈلی، ساکن پاؤں، قدمن قدم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں اور مشق یہ ہے کہ جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء اشارہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو قریب کی کوئی چیز ہو تو اس کو اشارہ کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہاذا یا حاذہ۔ ہاذا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مشق یہ ہے کہ یہ تصویریں دی ہوئی ہیں سامنے، تو آپ نے ہاذا یا حاذہ استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں، جیسے ہاذا قلم، حاذہ ساعت۔ جی صنم آپ بنائیں پہلے جملے۔ ہاذا قلم، ہاذا کتاب، ٹھیک ہے۔ ہاذا کرسی، ہاذا شمس، نو، سوری، ہاذہ شمس، حاذہ چونکہ شمس ہم نے پڑھا ہے کہ جو سماوے عرضی ہیں سوائے قمر کے وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ جی دوبارہ کہیے۔ ہاذہ شمس، ٹھیک ہے، ہاذا مفتاح، گڈ، ہاذا مسجد، ٹھیک ہے۔ ہاذہ قمر، نو، سوری، ہم نے پڑھا ہی تھا کہ قمر کے علاوہ باقی سارے مذکر۔ مؤنث ہیں، صرف قمر مذکر ہے، تو آپ اس کو کہیں گی۔ ہاذا قمر، ٹھیک ہے۔ ہاذا حاذہ طاولۃن، میز کو کہتے ہیں طاولۃن، حاذہ طاولۃن، ہاذہ طاولۃ، ہاذا موزن، کیلے ہاذا کو کہتے ہیں موزن، ہاذا موزن، موزن، ٹھیک ہے۔ آگے ہاذا مانجو، ہاں مانجو، اصل میں انگریزی سے لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے لفظ، چونکہ انگریزی میں تو مینگو کہتے ہیں نا آم کو، لیکن چونکہ گاف عربی زبان میں نہیں ہے اس لیے اس کو جیم سے بدل دیا گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مانجو، تو آپ اسے کہیں گے ہاذا مانجو، مانجو، ٹھیک ہے۔ ہاذا تفاح، ٹھیک ہے۔ ہاذا ساعت، حاذہ ساعتن، چونکہ ساعتن کے آخر میں تے ہے نا، جی سر،
تو گول تے ہے تائے مربوطہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے، اس کو آپ کہیں گے حاذہ ساعۃ. ساعتن. پھر کہیں هذه ساعتن. ٹھیک ہے، هذه وردة. ٹھیک ہے، هذا أزهار. حاذہ حدیقۃ، باغ ہے نا، حاذہ حدیقۃ. هذه حديقة. ہم. Okay, هذا بحر، هذا بحر. بحر. هذا نهر. ٹھیک ہے، هذا باب. ٹھیک ہے، هذا بيت. ٹھیک ہے، هذا شارع. ٹھیک. حاذہ ازہار. جب هذه یہ جمع ہو نا، اس کو آگے چل کے ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ جو جمع ہے نا اس کے لیے حاذہ استعمال ہوگا. حاذہ ازہار، یہ پھول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اسی کو دوبارہ مشق کریں گے، لیکن اسماء اشارہ بعید کے ساتھ. اسماء اشارہ بعید جو ہے نا وہ ذالکا اور تلکا، یعنی دور کی اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں ذالکا قلم، وہ قلم ہے. ذالکا کتاب، وہ کتاب ہے. لیکن مذکر کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں. تو ذالکا اور تل کا استعمال کرتے ہوئے ذرا آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. جی بنائیں. ذالکا قلم، ٹھیک. ذالکا کتاب، ذالکا کرسی، تلکا شمس، ویری گڈ. ذالکا مفتاح، ذالکا مسجد، ذالکا قمر، تلکا طاولۃ، ٹھیک ہے. ذالکا موز، ہم. ذالکا منجو، ہم. ذالکا تفاح، تفاح، تا کے اوپر پیش ہے. تفاح. ذالکا تفاح. ذالکا تفاح، ہم. تلکا ساعۃ، تلکا وردۃ، ویری گڈ. تلکا حدیقۃ، ٹھیک ہے. ذالکا بحر، ٹھیک. ذالکا نہر، نون کے اوپر زبر ہے، نہر. نہر، ہم. ذالکا باب، ہم. ذالکا بیت، ہم. ذالکا شارع، ہم. تلکا اظہار. تل کا اظہار. ویری گڈ. اچھا جی، چھٹا سوال ہے کہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ مذکر ہیں، ان کے مؤنث بنانے ہیں، اور اس کا ہم نے بالکل سیدھا سادہ سا اصول پڑھا ہے کہ جو مذکر ہیں اگر اس کو مؤنث بنانا ہے تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ تائے مربوطہ تائے مربوطہ کا استعمال کہ اس کے کریں گے. آخر میں تائے مربوطہ یا گول تا کو بڑھا دیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ذرا آپ اس کے یہ لفظ پڑھیں جو کہ مذکر ہیں اور آپ اس کا مؤنث بتائیں. جی. ساجد، ساجدۃ. راکع، راکیۃ. عاقل، عاقلۃ. غائب، غائبۃ. مسلم، مسلمۃ. مومن، مؤمنۃ. صالح، صالحۃ. جمیل، جمیلۃ. حاضر، حاضرۃ. عالم، عالمۃ. معلم. معلمۃ. الحمدللہ. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور وہ مکس ہیں، مخلوط ہیں، لیکن اس میں کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں. تو اصل میں تو یہ لکھنے کی مشق ہے کہ لکھنے کے لیے یہ مشق ہے کہ ان کے الگ الگ کالم بنائیں اور مذکر جو ہیں ان کو ایک کالم میں لکھیں اور جو مؤنث ہیں اس کو دوسرے والے کالم میں لکھیں. لیکن ابھی ہم تو لکھنے کی مشق نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ ایک لفظ پڑھیں گی اور دوسری جو ہے نا وہ یہ بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا جی سر. مؤنث ہے. چلیں زارا آپ پڑھیں اور صنم آپ بتائیں کہ یہ مذکر ہے جی یا سر. مؤنث ہے. جی. غائبۃ. غائبۃ، مؤنث. صالح، مذکر. کتاب، مذکر. عین، مؤنث. کرسی، مذکر. اذن، مؤنث. یہ طویل. کیوں اذن کیوں مذکر ہے، کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ سر یہ جوڑوں کی شکل میں پیڑ میں جوڑوں ہے نا، کی اس شکل. لیے. جی. طویلات، نہیں، طویلۃن. طویلۃ، مؤنث. ارد، مذکر. مؤنث. سماوی عرضی کے بارے جی میں سر. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تمام صحیح سر. سماوی عرضی جو ہیں یہ وہ مذکر. مؤنث ہیں مؤنث سوائے ہوتا ہے، قمر کے. ٹھیک ہے. ارض، سماء، شمس، یہ تمام کے تمام مؤنث ہے. مؤنث ہیں. جی پھر پڑھیں. ارد، مؤنث. ید،
मुअन्नस आकिलुन मुज़क्कर आकिलुन, आकिलुन मुज़क्कर रजुलुन मुज़क्कर शम्सुन मुअन्नस कतिफुन मुज़क्कर हम्म, कातिफुन कतिफुन किसे कहते हैं? शोल्डर को, कांधे को। कंधा। कितने कांधे हैं आपके? सर दो मुअन्नस है दो हैं तो मुन्नस ठीक है। हुआ। कतिफुन, कतिफुन मुअन्नस काफिरुन मुज़क्कर समाउन मुज़क्कर नो, नहीं सॉरी आसमान है। सॉरी मुन्नस। सॉरी सर जी फिर पढ़ें। समाउन मुअन्नस आलियतुन मुअन्नस आलियतुन। आलियतुन। अच्छा यहाँ एक लफ्ज आपने पढ़ा है रजुलुन, ये इसमें जो लिखा हुआ रजुलुन जो है ना, असल में ये तो आदमी को कहते हैं, मैन को, लेकिन असल में यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है कि इसके रा के नीचे जेर होनी चाहिए थी रिजलुन। तो अगर ये रिजलुन होगा तो क्या होगा? टांग को रिजलुन कहते हैं, मुअन्नस। तो ये मोनस। अगर ये रजुलुन लिखा हुआ हो मुज़क्कर तो ये फिर मुज़क्कर है, चूँकि मैन तो होते ही मुज़क्कर है, और अगर रा के नीचे जेर आए तो ये रिजलिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके साथ हमने आज अपना पहला सबक मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह दूसरे सबक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे अरबी के 16 सबक। उस्ताद थे कर्नल अशफाक हुसैन और शरीक तालबात थीं ज़ारा खुर्शीद और सनम मुश्ताक। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाजिद महमूद, प्रोड्यूसर अजहर नियाज, पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस। अगर आप ये किताब अरबी के 16 सबक हासिल करना चाहें तो इस नंबर पर राब्ता करें 0322 505 6178।